محمود غزنوی جب غلام لیتا تھا تو غلام سے وہ یہ فرماتے تھے کہ اچھا انٹرویو خود کرتا تھا، پوچھتا تھا، تو غلام سے پوچھتا تھا ہاں بھائی کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ تو ہمارے طرح جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی یہ پسند کروں میں، یہ کھانا یہ کھانا۔ اچھا نام کیا رکھے آپ کے اوپر؟ فلانا نام مجھے بہت پسند ہے۔ پھر وہ فرماتے تھے اچھا کپڑا کون سا پسند کرو گے؟ تو ہم جیسے لوگ اس کو جو فوراً اپنے خواہش کو آگے رکھ لیتے تھے۔ جب وہ غلام آتا تھا جس کو غلامی کا پتہ ہوتا تھا، مقام کا پتہ ہوتا تھا، کیفیت کا پتہ ہوتا تھا کہ غلامی کسے کہتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا غلام کی کیا مرضی ہوگی کہ کیا کھائے گا، جو آقا دے گا وہی کھائے گا۔ جب اسے نام کیا رکھا جائے کہتا تھا غلام کی کیا نام ہوگی، جو آپ رکھیں گے وہی ہوگا۔ کپڑا وہ جو آقا پہنائے گا وہی کریں گے۔ تو عبد اور بندہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ چھینک ماری اور اس کو احساس جیسے ہو گیا تو وہ سب سے پہلے اس کیفیت میں داخل ہو گئے جس کیفیت کی میں بات کرتا ہوں۔ ہمارے ہر کام کے پیچھے کوئی کیفیت ہے۔ آپ اس نماز کے لیے آتے ہیں نا، مسجد میں کسی کیفیت کی تعداد ہے کہ میں عبادت کرنے جاتا ہوں۔ جب آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں، کھانے کے لیے پیچھے آپ کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب آپ کوئی کپڑا پسند کرتے ہیں تو آپ کے اس کے پیچھے خوبصورتی اور پردے کا کوئی کیفیت ہے۔ تو کوئی ہمارا کام اس دنیا میں نہیں، آپ واش روم گندی جگہ ہے ادھر بھاگتے ہیں تو پیچھے کیا ہے؟ کوئی زور تو ہے نا، کوئی کیفیت تو ہے جو آپ کو ادھر لے جاتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام اس میں پہلے تو چھینک آئی ان کو اور انہوں نے سب کچھ محسوس کر لیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اب انسان تمام انبیاء جو ہے وہ اس بندگی اور اس عاجزی اور جو اس نے فرمایا الا الان شکرتنی یا داؤد، اے داؤد جب تم اس مقام پہ پہنچا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو اس کے بعد کیا عاجزی ہے نا، بندگی ہے نا، غلامی ہے، تو تم نے حق ادا کر دیا، تم سمجھ گئے ہو اس بات کو۔ اب تمام زندگی کا جو ہے امتحان وہ اس کیفیت کی امتحان ہے کہ آپ اس پر کتنا قائم رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کیفیت سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، صبر بھی اس کے اندر آ گیا، قناعت بھی اس کے اندر آ گیا، عاجزی بھی اس کے اندر آ گیا، توکل بھی اس کیفیت کے اندر آ گیا، حمد والی کیفیت میں ہے۔